الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معزز محترم دینی اور بانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز مہمان، چھٹا رمضان، ساتویں تراویح اور ساتواں پارہ آج مکمل ہے۔ آج کے درس کے لیے سورہ مائدہ جو آج مکمل پڑھی گئی اس کی آیت نمبر 90 کا میں نے اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور کسی طرح سے قسمت معلوم کرنے کے لیے پھینکے جانے والے تیر اور پھانسے، یہ سب گندی چیزیں ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کے تعلق سے یہ آخری فرمان جو قرآن مجید کے اندر نازل کیا، اور اس کو نازل کر کے شراب کو بالکل مکمل طور پر اس امت کے لیے حرام قرار دے دیا۔ شراب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس حکم سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور نازل کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوا کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شراب اور جوا کے اندر نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے بھی ہیں، لیکن فائدوں کے مقابلے میں ان دونوں کے نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر بھائیو، شراب کو ہمارا اسلام ام الخبائث قرار دیتا ہے، یعنی جتنی بھی گندی اور خبیث چیزیں ہیں ان سب کی جڑ ہے، سب کی بنیاد ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الفواحش قرار دیا، یعنی جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں، جتنے بھی فواحش اور منکرات ہیں، ان کی شراب جڑ اور ماں۔ میرے بھائیو، نسائی کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑے عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے وہ ایک عورت کے پھانسے میں چنگل میں آ گیا۔ ایک عورت نے ایک بنو اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار آدمی کو کہا کہ تو تین میں سے ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کا، میرے ساتھ زنا کا، یا اگر زنا نہیں کرتا تو یہ جو معصوم بچہ ہے اس کو قتل کا، یہ بھی نہیں کرتا تو یہ شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے اس کو پی جا۔ بیچارہ وہ عبادت گزار، اس نے سمجھا کہ سب سے ہلکا گناہ یہی ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں اور مجھے زنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ معصوم بچے کا قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جیسے ہی اس نے شراب کو پیا، پھر اس کا نشہ اس کی عقل پر سوار ہوا اور اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور اس معصوم بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ کیوں میرے؟ کیوں؟ اس وجہ کی شراب انسان جب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ عقل یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی انسان کو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ عقل انسان نہ ہو تو یہ انسان پھر جنگل کا جانور بن جاتا، جنگل کا درندہ بن جاتا۔ یہ عقل ہی انسان کو فرق کرواتی ہے نفع اور نقصان والی چیز میں۔ عقل کے ذریعہ انسان فرق کرتا ہے کون اس کے لیے بھلا ہے، کون اس کے لیے برا ہے۔ عقل کے ذریعہ انسان پرکھتا ہے کون اس کا دشمن ہے اور کون اس کا دوست ہے۔ لیکن جب شراب کے نشے میں انسان مست ہوتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے
اور جب انسان کی عقل چلی جائے، جیسا کہ میں نے کہا، پھر جنگل کے درندے میں اور حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور، جس دور میں ہم زندگی گزار، شراب سے زیادہ بھیانک اور بھینکر چیز ڈرگس اور نشہ، جس کی آج نوجوانوں کی اکثریت عادی ہوتے جا رہی ہے۔ ڈرگس اور نشہ، آپ دیکھیے کہ اس کا نشہ، اس کی لت کس قدر بڑھ چکی ہے۔ یہ ڈرگس اور یہ نشے کی لت، یہ مصیبتوں کی مصیبت بن گئی، آفتوں کی آفت بن گئی ہے، بلاؤں میں سب سے بڑی بلا بن چکی ہے، کہ جس کو اپنانے کے بعد، جس لت میں پڑ جانے کے بعد انسان اس قدر گم ہو جاتا، اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کی شرافت وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے گھر بار، اپنی عزت، اپنے خاندان اور اپنے قبیلوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ یہ ڈرگس کا نشہ اور اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کا کی لت، اس کی لعنت اتنی بھینکر ہو چکی ہے میرے بھائیوں، کہ اگر حقیقت میں جایا جائے اور مسلمانوں کے اندرونی حالات کا جائزہ لیا جائے تو حالات اور واقعات بڑے ہی سنگین بیان کی جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک ہو چکی ہے چیز۔ ڈرگس کے نشے کا عادی انسان خود یا تو خود اپنے آپ کو حادثے کا شکار کرتا ہے، یا کیا پتا اس کی وجہ سے کون سا آدمی حادثے کا شکار ہو جائے۔ ڈرگس کی لت میں مبتلا ہونے کے بعد انسان گناہوں کے لامتناہی سلسلے کے بار میں گھس جاتا ہے، اور جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، ڈرگس اور نشے کی لت میں مبتلا انسان، اتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہی ڈرگس کا نشہ اور یہی ڈرگس کی لت، کہ انسان اس میں اس قدر دھت ہوتا ہے کہ یہ اپنے نوجوان جو سڑک پر اسٹینٹ لگاتے ہیں، اور اسٹینٹ لگا کر ڈرائیونگ کرنے والے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ چور چکے لوگ جو معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والے اور دوسرے کے قاتل اور مرڈر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو ڈرگس کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، ڈرگس کی لت میں پڑ چکے ہیں، اور ان کا گناہوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی مصیبت میں، اس کی لعنت میں، اور گھر کے گھر، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، یہاں تک کہ ملک اور حکومتیں پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، اس سے پار پکڑا جائے، اس سے بچا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان ڈرگس اور نشے کا عادی بن جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگ جاتا ہے؟ اگر اس کے اسباب اور ریزن پر غور کیا جائے تو سب سے پہلا ریزن فیشن کے نام، لائف اسٹائل کے نام پر یہ بیڑیاں پینے والے، یہ سگریٹ پینے والے اور سگریٹ کا دھواں اڑانے والے اس میں اپنا بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں۔ یہ چیز فیشن بن گئی ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا فیشن ہے۔ فیشن کے نام پر یہ ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کا سب سے بڑی وجہ غلط سنگت ہوتی ہے میرے بھائی، غلط سنگت۔ ہماری اولادیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے دوستوں یار، ان کی سنگت اور ان کی دوستی، گنہگاروں کی دوستی، داخلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ، ان کا فرینڈ سرکل جو اس ڈرگس کی لت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہماری اولادوں کو بھی کہیں نہیں چھوڑتا، ان کو بھی اس کی لت پکڑا کر رہتا ہے۔ مال کی فراوانی میرے بھائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ مال بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اور باپ اور ماں اپنی اولاد پر جیسے چاہتے ہیں لٹاتے ہیں۔ مال آیا ہے، حلال مال آیا ہے، لیکن اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، یا حلال حرام مال آیا ہے، اب وہ اس کے اثرات اولاد کے اس طرح سے ڈرگس میں مبتلا ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بھائیوں، جو بھی ماں، جو بھی باپ اپنی اولاد پر لاڑ کے انداز میں، پیار کی دہائی دے کر، لاڑ پیار کے اندر کہ ہماری اولاد بگڑے گی نہیں،
ہماری اولاد ہمیں دھوکہ نہیں دے گی. یہ لاڈ پیار کی شکل میں اپنی اولاد کو جو چاہے عطا کرنے والے، جتنا پیسہ مانگے عطا کرنے والے، بعد میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کا اور سبب بنتے ہیں کہ اولاد اس نشے کی لت میں، اس نشے کی دھت میں لت پت ہو جاتی ہے اور باپ کی عزت، برسوں کی کمائی ہوئی عزت خاک اور مٹی میں مل جاتی ہے. اگر گھر کا ایک فرد، ایک بچہ اس ڈرگس کی لت میں مبتلا ہو گیا، ماں باپ کا چین ختم، بھائی بہنوں کا چین ختم اور رشتہ داروں کا چین ختم. یہ عذاب، یہ بلا ہمارے گھر پہ کیسے آ گئی ہے جس نے ہماری عزت کا دیوالیہ نکال دیا. تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے ڈرگس کی لت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اس کے اسباب کی بات کی جائے تو انسان زندگی کو، ان کی ناکامیوں کو بھلانے کے لیے ان کا سہارا لیتا ہے. زندگی میں کوئی ناکامی ہو گئی، خاص طور پر نوجوان نسل، عشق و محبت کا چشمہ جب لڑتا ہے، عشق و محبت میں ناکامی، کسی سے لو ہو گیا، پیار ہو گیا کالج کے اندر، اسکول کے اندر، اور جس لڑکی سے پیار ہوا، عشق ہوا، اس کی سگائی، اس کی شادی کہیں اور کر دی گئی. اب وہ اس غم میں اس قدر ڈوبتا ہے کہ اس سے نکلنے کا ذریعہ ڈرگس کو اپناتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے. اور طرح اپنے غم کو بلانے کے لیے امتحان میں کوئی ناکام ہوا، امتحان میں ناکام ہونے کے بعد انسان ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس نشے کا استعمال کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی اور دکھ تکلیف آئی، انسان یہ سمجھتا ہے اب اس سے پار پانے کا طریقہ یہی ڈرگس ہے، یہی نشہ ہے. حالانکہ وہ نادان انسان جس چیز کو علاج سمجھا ہے، اسے کیا پتا کہ یہی سب سے بڑا مرض ہے، یہی سب سے بڑی بیماری ہے، یہی سب سے بڑا درد ہے، یہی سب سے بڑا دکھ ہے جس کے اندر ایک بار گھس گیا اس کے نکلنے کے آثار، اس کے نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. لیکن انسان ڈرگس کی لت میں پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈپریشن کو اس سے ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کتنے فلم اسٹار جن کے پاس پیسوں کی ریل پہ کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اکثر جب ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو نشے کے عادی بن جاتے ہیں، ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنی سوسائڈ کر لیتے، اپنے آپ کو مار ڈالتے. دیکھیے آپ گوگل پر سرچ کریں گے، اکثر سوسائڈ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے سے مضبوط ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں. اکثر فلمی اسٹار جو سکون ڈھونڈتے ہیں ڈرگس میں، لیکن زندگی ان کی اتنی خطرناک بدبودار ہو جاتی ہے کہ انہیں پھر اخیر میں اپنی موت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے. اور یہ ایسی لعنت ہے میرے بھائیوں، کیا امیر کیا غریب، امیر کے بچے بھی اس میں مبتلا اور غریب کے بچے جھوپڑیوں میں رہنے والے بھی اس میں مبتلا، اس لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج اگر سروے کیا جائے، دیکھا جائے، ہاں امیروں کا ڈرگس، ان کا نشہ پیسے کا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے. غریبوں کا نشہ کم پیسے کا ہوتا ہے. جہاں امیروں کی اولادیں، امیر لوگ حشیش پیتے ہیں، افیون پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، کوکین پیتے ہیں اور براؤن شوگر کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہی غریبوں کے بچے اس نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ پیٹرول سونگ کر اپنی اس لت کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹائر پنچر لگانے والا سولوشن، اس کو سونگ کر اپنے نشے کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی فیوکول سونگ کر اپنا نشہ پورا کرتا ہے. اسی طرح سے جوتیوں میں پالش کرنے والی جو اسپرے ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کلر پینٹ کا اسپرے، اس کو سونگ کر نشہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کھانسی کی دوا اور یہ کورکس وغیرہ، ان کو سونگ کر اپنا نشہ اتارا جاتا ہے. اسی طرح سے لڑکیاں بھی نیل پولش کا استعمال کر کے نشے کی عادی بن چکی ہے اور یہ لت پڑ چکی ہے اور یہ عالمی تجارت بن چکی ہے، ورلڈ لیول کا بزنس بن چکا ہے اور یہ بہت بڑا بزنس کا اڈا بن چکا ہے جس میں ملکی طور پر تجارت کی جاتی ہے. یہ سب سے بدترین تجارت ہے میرے بھائیوں، سب سے بدترین بزنس ہے یہ، اور سب سے بدترین کمائی یہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، لوگوں کی جوانیاں خراب ہوتی ہیں اور لوگ بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں اور انسان زندہ رہ کر بھی زندہ مردہ لاش بن جاتا ہے. اور اس کا تعلق
سرحدوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں بلیک اسمگلنگ ہوتی ہے، اور ایسا دھندا ہوتا ہے جس کی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس کمائی سے یہ بدترین کمائی، اور اس کمائی کے ذریعہ انسان سکون حاصل کرنا چاہے، ایسی کمائی میں برکت ہونے والی نہیں ہے، ایسی کمائی حرام کی کمائی ہے جس سے لوگ ڈرگس کے عادی بن جائے اور نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے۔ شراب بہت بڑی آفت ہے میرے بھائیوں، لیکن ڈرگس کی آفت بھی ایسی آفت ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ کہاں کہاں اس کا سودا ہوتا، کہاں کہاں یہ ڈرگس لیے اور بیچے جاتے ہیں، کہاں کہاں یہ ڈرگس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر جگہوں کی بات کی جائے، یہ ڈرگس کا سودا ہوتا ہے، ڈرگس استعمال کیا جاتا ہے قبرستان میں۔ انسان کی غفلت دیکھیے، غفلت دیکھیے، جہاں جا کر انسان کو سہم جانا چاہیے، انسان کو لغز جانا چاہیے، وہیں پر یہ ڈرگس کا دھندا ہوتا ہے، ڈرگس کا بازار چلتا ہے، ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے قبرستانوں میں، اور رات کے وقت اسی طرح سے ہمارے مسلم معاشرے کی جو پاپولر اور مشہور مزار ہوتے ہیں، درگاہیں ہوتی ہیں، یہ ڈرگس کے اڈے ہوتے ہیں، اڈے، یہاں ڈرگس بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، لوگوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ڈرگس کا بیپار کہاں ہوتا ہے، کہاں ڈرگس سپلائی کیا جاتا ہے، کہاں لوگ سب سے زیادہ ڈرگس استعمال کرتے ہیں۔ اگر سروے لوگوں سے پوچھا جائے، بات چیت کی جائے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، یہاں کے بچوں کو سب سے زیادہ ڈرگس سپلائی کی جاتی ہے، نشے کے آلات اور یہ نشے کی چیزیں دستیاب کرائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ ڈرگس سے یہی ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے اسکول گئے، کالج گئے، پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اگر آپ پوچھیں وہاں کے پڑھنے والے بچوں سے، وہاں کے اسٹاف سے، وہاں کے گیٹ مین سے، اور وہاں کے گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں سے، وہ بتائیں گے کس طرح سے اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر دھڑلے سے ڈرگس کا کاروبار ہو رہا ہے، اور بچے نشے کی لت میں ڈوب چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اگر حقیقت بیان کیا جائے کہ انسان کس قدر، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس میں عادی ہو چکی ہے، اور نقصان کس بات کا ہوتا ہے، انسان جب اس ڈرگس کا عادی بنتا ہے، اس کی تعلیم کا نقصان ہوتا ہے، پھر تعلیم سے مطلب نہیں ہوتا، اور فیوچر کا کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن پر سوار یہ نشہ ہوتا ہے، اسے نشہ پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے نقصان کی بات کی جائے، ڈرگس لینے کے بعد انسان سے رشتے نبھائے نہیں جاتے۔ ایسا شوہر جو ڈرگس کا عادی ہو، اگر اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے ضرور کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اسے صرف پیسے چاہیے۔ بیچاری ہماری بہن بیٹیاں جو جلدی سے ایسے نشہ خوروں کی سوسیت میں چلی جائے، ہم نے غلطی سے ان پر ظلم کرتے ہوئے اس بات کا بہانہ بنا کر بھی نشہ کرتا ہے، بعد میں شادی کے بعد سدھر جائے گا، یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اور ہم اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے نشہ خور شوہروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ واقعات اور حادثات آتے ہیں، بیویوں کو جلا ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، ایسے واقعات بھی۔ ڈرگس کی لت میں پڑ جانے کے بعد انسان لوگ قاتل بن جاتا ہے، اور رشتے اس سے نبھائے نہیں جاتے۔ اسی طرح سے ڈرگس کے اندر مبتلا انسان اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ نشے کی چیزیں اس کے جسم کو اندر سے کھا جاتی ہیں، اس کے پھیپھڑے، اس کے گردے اور اس کا دل، اس کی ساری چیزیں اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ڈرگس لینے والا انسان دھیرے دھیرے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی بھی چیز میں اسے سکون نہیں ملتا، نہ کھانا اسے اچھا لگتا ہے، نہ عبادتوں میں من لگتا ہے، بس اسے زندگی کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرا یہ نشہ کیسے پورا کیا جائے، اور کیسے میں اس کو حاصل کروں، یہاں تک کہ ڈرگس کے اندر مبتلا انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ہاتھ پھیل کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ پولیس والے پکڑ لے اس کو، پولیس والوں کے بھی ہاتھ پکڑتا ہے، ان سے بھی، ان کے سامنے بھی روتا ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو، مجھے نشہ کرنے کا سامان لا کر دے دو، مجھے یہ افیم دے دو، یہ گانجا دے دو، یہ چرس دے دو، اور اس طرح سے اس کی آنے والی نسل برباد ہو جاتی ہے۔ نشیڑی انسان خود اپنا تو نقصان کرتا ہے،
نشہ کرنے والا مرد یا نشہ کرنے والی عورت جب اس سے ان دونوں کے ملاپ سے حمل ٹھہرتا ہے تو پیدا ہونے والی نسل، پیدا ہونے والی اولاد بھی بیماریوں کی شکار پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی روک تھام کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ایسی چیزیں دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ مسجد بطور مسجد کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ مسجد کی امام کی سرپرستی میں مسجد کی کمیٹی ہو جو محلے میں گھوم گھوم کر ایسے بچے کو دیکھیں، ان کو پکڑے، کو سمجھائیں، اور اسی طرح سے قوم ملت کے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز اور پروفیسرز اپنی کمیٹی بنائیں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کر بچوں کے لیے ورک شاپ لگائیں، انہیں بتائیں ڈرگس کے نقصانات سے، ان کو آگاہ کریں، ان کی زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کوشش سے اگر ایک بچہ بھی، اگر کسی کا ایک بیٹا بھی اس نشے کی لت سے نجات پا گیا، اس سے بڑھ کر نیکی کا کام کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر نیکی کا کام کوئی نہیں۔ یہ کام مسجد سے ہونا چاہیے، مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ محلے میں اگر ایسے ڈرگس کے نشیلی لوگ پائے جاتے ہیں جو جانے انجانے میں، غفلت میں، نادانی میں، بری سنگت میں آ کر ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں، ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے، یہ عادت چھڑائی جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جنگ کی حد تک مہم چلانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت ہے جو یہ ڈرگس کی سپلائی کرتے ہیں، ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، جو ڈرگس کو بیچتے ہیں اور نوجوانوں کی جوانیاں برباد کرتے ہیں، بچوں کا بچپن برباد کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا اخلاق برباد کرتے ہیں، ان سے لڑنے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ تب ہمارا محلہ، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ اس وبا سے آزاد ہو پائے گا یا نکل پائے گا، ورنہ آنے والے سالوں میں حالات بڑے مختلف ہونے والے ہیں۔ آپ کسی اسکول کا، کوئی بھی اسکول، یونیورسٹی اور کالج اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کسی اسکول کے اچھے بچے سے لا کے پوچھ لو کہ ڈرگس آپ کی اسکول میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا بچے اس شکل میں استعمال کرتے ہیں، یا بچے استعمال کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اور بچیاں اس کو استعمال کرتی ہے تو وہ ڈرگس کی عادی بن جاتی ہے، ان کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بھائیو، حالات بڑے حد سے بدتر ہونے والے ہیں، اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم ڈرگس نہیں کرتے، ہم سیف ہیں، ہم تو اچھے ہیں۔ بھائیو نہیں، ہم سیف ہیں، لیکن ہمارے علاوہ جو سرکل ہے لوگوں کا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو سب روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، روزہ رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارا سرکل روزہ رکھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم لوگ چند لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے سب لوگ تراویح میں حصہ نہیں لے رہے۔ اکثریت روزہ کھولوں کی، اکثریت ان لوگوں کی جو تراویح نہیں پڑھ رہے، اکثر وہ لوگ یہ جو ڈرگس لیتے ہیں، نشے کی لت میں مبتلا ہے، ان تک حق پہنچانے کی ضرورت ہے، دین کی تعلیمات پہنچانے کی ضرورت ہے، اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس وبا سے اور عذاب سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس بری وبا سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس نشے کی لت سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ڈرگس کے عذاب سے ہماری امت کو بچائے، مسلم نوجوانوں کو بچائے، بچیوں کو بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔